السلام علیکم۔ کل ہی کی بات ہے، احساس ٹیلی تھون میں مولانا طارق جمیل صاحب نے لائیو آ کر موجودہ صورتحال پر کچھ باتیں کیں وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں، اور کافی سارے اینکر پرسنز بھی وہاں موجود تھے۔ ملک و قوم کے حالات پر بات کی اور اس کی وجہ اور حل بھی بتایا کہ ان حالات کی مین وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں انہوں نے ہمیں کافی ساری اس سے متعلق نالج دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ پاکستانی میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اور نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اس بات کے کرنے کا مقصد کسی کی تذلیل کرنا، کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں تھا، صرف ایک آگاہی دینا تھا، ایک توجہ دلانا تھا کہ اگر جھوٹ ختم ہو جائے قوم سے، ہمارے زندگیوں سے، تو ہماری زندگی اور ہمارے حالات، ہمارے قوم کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو انہوں نے بڑی سچی بات کی ہے کہ ہمارے یہاں آن کیمرہ بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کے کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے، کوئی کسی پہ بہتان لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو بے بنیاد نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ لیکن ان کو برا اس لیے لگا ہے کیونکہ جب جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے تو اسے برا لگتا ہے۔ جیسے چور کو چوری کرنے پہ پکڑا جائے تو وہ تو کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ حامد میر صاحب نے کافی زیادہ ان کے خلاف ٹرولنگ کی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے گربانوں میں دیکھیں کہ آپ کہاں کے سچے ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کر لینا کہ آپ کتنے سچے ہیں اور آپ کتنے پانی میں ہیں، کہ آپ دوسروں کو کھڑے ہو کے تنقید کر رہے ہیں، آیتیں لگا لگا کے تو آپ مینشن کر رہے ہیں، اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ ان کو برا لگنے کی وجہ جو ہے وہ ایک تو میڈیا کے خلاف بولنا اور پھر بے حیائی کے خلاف بولنا، کیونکہ دونوں چیزیں میڈیا میں پائی جاتی ہیں، جھوٹ بھی پایا جاتا ہے اور بے حیائی تو ہے ہی عام، جگہ جگہ آپ دیکھ لیں تو، کیونکہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے ہی یہ لوگ ہیں، جھوٹ کو عام کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ ان کو برا لگنے کی اور ان کو یہ جو بلبلا رہے ہیں نا، ان کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ طارق جمیل صاحب نے جو بات کی بے حیائی پہ، قوم کی بچیوں کے متعلق، کہ وہ بے حیائی کی طرف راغب ہو رہی ہیں، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے، کپڑے ان کے چست ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے سچی بات کی، انہوں نے اس میں بھی کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے والا بھی میڈیا ہے۔ تو بیسیکلی جو سارا معاملہ ہے نا وہ میڈیا پہ ہی آ کے رکا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو تکلیف اسی وجہ سے ہے کہ اگر اس کے خلاف ایک علماء نے بولا ہے اور لوگ کھڑے ہو گئے اور لوگ بولنا شروع ہو گئے تو ان کی دکانیں کیسے چلیں گی، ان کی جیبیں کیسے گرم ہوں گی۔ ان کے لیے بولنا، چیخنا، چلانا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا بڑی نارمل سی بات ہے، کیونکہ یہ ان کا پروفیشن ہی یہی ہے، چیخنا، چلانا، تنقید کرنا، لوگوں پر جھوٹ باندھنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، ان کا پروفیشنل کام ہے یہ۔ آج اگر یہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے، اپنے خلاف آواز اٹھانے نہیں دے رہا، تو اس کا مین مقصد صرف یہی ہے کہ یہ اپنے کاروبار، اپنے کام، اپنے پروفیشنز کو چمکانا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس رستے سے ہٹا کر یہ اس جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ سوائے آپ کی زندگی خراب ہونے کے اور کچھ بھی آپ کو حاصل وصول ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کو وہ چیز دکھاتے ہیں، وہ چیز آپ کو بتاتے ہیں جو حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو ہم پہ مسلط ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ پریشانیاں، یہ ذلت پستی جو ہم پہ مسلط ہے، یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ حرام کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نارمل ہے، یہ سارے کرتے ہیں۔ اگر سارے کرتے ہیں تو تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف بنائیں، آپ اپنے آپ کو سچے رستے پر لے کے جائیں، آپ اس رستے پر چلائیں اپنے آپ کو جو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے سب کچھ کریں گے کہ سارے کرتے ہیں تو پھر کبھی زندگی میں ہم کوئی چینج نہیں لا سکتے۔ میرا ماننا صرف اتنا ہی ہے کہ
ہم تب تک اس زندگی سے، ان حالات سے، اس پستی اور رسوائی سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم خود سے نکلنا نہیں چاہیں، خود سے ہم ٹھیک ہونا نہیں چاہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تقریریں کریں، دوسروں کو بولیں اور دوسروں کے ساتھ لے کے چلیں. پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، کیونکہ جب انسان بدلاؤ چاہتا ہے تو سب سے پہلا بدلاؤ جو ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں لانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی فیملی، اور اس کے بعد باہر کے لوگ آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، پھر دوسروں کو، تاکہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، ہماری زندگی بسر کرنے کے عمل سے پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلنا ہے.